ایک گاؤں میں میرا جانا ہوا تو وہاں میں نے دیکھا نہ ٹریکٹر ہے نہ بجلی ہے. اب تو آ گئی وہاں پہ بھی بجلی, گیس کا پتہ نہیں بجلی آ گئی ہے. اور ویسے پہاڑی علاقہ تھا تو ٹریکٹر تو ویسے چل ہی نہیں سکتا تھا ان پہاڑوں پہ, پوری دنیا سے کٹے ہوئے. وہ کیا کرتے تھے, مکئی اگاتے ہیں, جانور پالے ہوئے ہیں انہوں نے, انہی کا دودھ, انہی کا گوشت, دیسی مرغیاں رکھی ہوئی ہیں, انہی کے انڈے, اور اسی کا گھی نکالتے ہیں, بکریوں کے دودھ کا بھی گھی نکالتے ہیں. اور جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے اندھیرا ہو جاتا ہے, سو جاتے ہیں, صبح صبح اڑ جاتے ہیں. عمریں میں نے دیکھی 80 سال, 90 سال, 95 سال, 100 سال. جب میں ایک ہفتہ وہاں رہا تو میں نے اپنے دوستوں سے کہا کہ یہ تو سائنسی ترقی سے بالکل دور ہیں. تو جب یہ سائنسی ترقی سے دور ہو کے 100 سال کمبخت جی سکتے ہیں تو ہمیں سائنس نے دیا کیا ہے؟ میرا مقصد سائنسی علوم کی نفی نہیں ہے, اس کی اپنی ایک اہمیت ہے, لیکن جتنی اہمیت ہم نے سر پہ مسلط کر لی ہے نا اتنی ہے نہیں. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ وہ ضروری ہے علوم. وہ اکثر میں لطیفہ سناتا ہوں نا, ایک مولوی صاحب کشتی میں بیٹھے تو ملاح نے مولوی صاحب سے پوچھا, مولوی صاحب نے اس ملاح سے پوچھا کہ دین کا علم حاصل کیا ہے؟ اس نے کہا نہیں. کہا کمبخت تو نے آدھی زندگی اپنی تباہ کر دی. آگے گئے, کشتی ڈوبنے لگی تو ملاح نے مولوی صاحب سے کہا تیرنا آتا ہے, تیرنے کا علم حاصل کیا ہے؟ آپ نے کہہ رہے ہیں نہیں. کہہ رہا پوری زندگی برباد کر دیا. تو اہمیت تو بھائی سارے علوم کی ہے. ہم بھی بیمار ہوتے ہیں ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, لیکن جب یہ علوم نہیں تھے تو بھی لوگ جی رہے تھے, 100 سال نکال جاتے تھے. اس کے سائیڈ ایفیکٹ بھی بہت ہوئے ہیں ہمارے معاشرے کو. تو میں نے ان سے کہا کہ اچھا جن بزرگ کے گھر میں ٹھہرا ہوا تھا ان کی عمر بھی میرے خیال ہے 80 سال تھی, اور اسی گاؤں کا میں نے واقعہ سنایا ہے. اس گاؤں میں جو میرے میزبان تھے نا, مولانا صاحب تھے, ان کے والد صاحب کی 3 یا 4 شادیاں تھیں. اب وہ خود بخود آ گیا, ذکر تو میرا قصور نہیں ہے, وہ اتفاق سے واقعے میں شادیاں آ رہی تھیں تو اس لیے میں نے بتا دیا. تو کیا ہوا کہ وہ ان کے ہاں کوئی ان کی والدہ کی طبیعت کچھ خراب ہوئی تو گاڑی میں بیٹھ کے لے جانے لگے ان کو. تو میں سمجھا کہ یہ ان کی اہلیاں ہیں تو ان کے کوئی ولادت وغیرہ ہونے والی ہے. تو مجھے انہوں نے بتایا کہ یہ میرے والد صاحب کی اہلیاں ہیں, یعنی دوسری زوجہ ہیں. اچھا, ان کے والد صاحب سے میں ایک دن پہلے ملا تھا, 80 سال کے بوڑھے تھے. مجھے انہوں نے بتایا یہ 80 سال ہو گئی میرے والد صاحب کی عمر. میں نے کہا ماشاء اللہ آپ سے مل کے بڑی خوشی ہوئی. اگلے دن بچے کی ولادت ہوئی ہے ان کے یہاں. مختصر عرض کروں آپ سے. اچھا, پہلے تو میرا دماغ نہیں گیا. میں نے کہا کہ وہ آپ کے بھائی پیدا ہو رہا ہے, یعنی بہن یا بھائی جو بھی. کہہ رہے ہاں. میں نے کہا ماشاء اللہ. ایک دم پھر میرا دماغ ٹھنکا. میں نے کہا بھائی کا مطلب کیا؟ وہ جو آپ کے والد صاحب ہیں ان کے ہاں ولادت ہو رہی؟ کہہ رہے ہیں جی ان کی. کہہ رہے ہیں یہ تیسری زوجہ سے ان کے ہاں ولادت ہو رہی ہے. میں نے کہا کتنے بچے ہو گئے والد صاحب کے؟ انہوں نے کہا پتہ نہیں 22 یا 23. تو میں نے کہا کہ والد صاحب اب اس عمر میں بچے پالیں گے؟ 80 سال کے ہو گئے, بچے بھی پیدا کر رہے ہیں. سائنسی ترقی کی دھجیاں اڑا دی نا میں نے. بغیر سائنسی ترقی کے انسان پیدا ہو رہا ہے. اور کیا چاہیے بھائی؟ جب سائنسی ترقی ہوئی ہے تو میں نے نہیں دیکھا کسی 80 سال کے اولاد ہو رہی ہو. دیکھا آپ نے فیصل آباد میں 80 سال یا 90 سال میں 60 سال میں ریٹائر ہو جاتا ہے انسان. ایک دفعہ میں کہیں, یہ واقعہ میں نے مکمل کرنا ہے ابھی, اس کو بھول نہ جاؤں میں. کہیں بیٹھا ہوا تھا, کوئی تبلیغ کے اکابر تھے, کچھ بزرگ بیٹھے ہوئے تھے. کراچی کا واقعہ ہے. تو ایک مولوی صاحب تھے جوان سے, انہوں نے مجھے بلا لیے. واقعہ ہوگا 12 سال پرانا, بلکہ اس سے بھی زیادہ. 2010 کی بات ہوگی, 2010 کی. تو ایک مولوی صاحب جوان سے, نام نہیں لوں گا ان مولانا صاحب کا, وہ انہوں نے مجھے بلایا اور ہم بیٹھ گئے, کھانا کھانے لگے. وہ جوان سے مولانا صاحب چاہتے تھے کوئی دوسری شادی پہ میں دلائل دوں, کیونکہ ان کا ارادہ ہو رہا تھا دوسری شادی کرنے کا. وہ چاہتے تھے کہ میں کچھ دلائل دوں.
اب میں وہاں بیٹھ گیا تو جب میں دلائل دینا شروع کیا تو ایک بوڑھے مولانا بیٹھے ہوئے تھے، وہ ہر بات کا جواب، نہیں یہ غلط دلیل، یہ غلط دلیل. اب میں دلائل پہ دلائل دیے جا رہا ہوں، وہ کسی دلیل کو مان ہی نہیں رہے. تو وہ جو جوان مولانا صاحب تھے نا، انہوں نے مجھے کہا مفتی صاحب جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے اس کی ساری طاقت کہاں آ جاتی ہے؟ زبان میں. یہ نہیں مانیں گے، یہ نہیں مانیں گے. اب یہ ریٹائر ہو گئے ہیں. تو پھر میں خاموش ہو گیا. 1.5-2 گھنٹے دلائل چلے. اس کے بعد کیا ہوا، میری تیسری شادی تھی. تو مجھے کیا پتا تھا کہ یہ جو مولانا صاحب جن کو میں اتنے دلائل دے رہا تھا ان کی بھتیجی سے میرا نکاح ہو رہا ہے. تو میں ان کے یہاں بیٹھا ہوا ہوں نکاح کے لیے. تو ان کے رشتہ داروں ان کو فون کر کے بلایا، آپ آ جائیں نکاح پڑھانے کے لیے. ان کو نہیں پتا، آپ آ جائیں نکاح پڑھانے کے لیے. جب وہ آئے مجھے دیکھا، بولے گا یار تو بڑا ہوشیار نکلا، ہمارے ہی گھر میں گھس گیا تو. کہتے یار ہمیں سمجھاتے سمجھاتے ہمارے گھر میں گھس گئے. نکاح انہوں نے ہی پڑھایا پھر میرا. تو اتنا ڈھیٹ بننا پڑتا ہے انسان کو، سمجھ رہے ہو؟ اتنا ڈھیٹ بننا پڑتا ہے انسان. خیر، تو وہ جو 80 سال کے بزرگ کے یہاں جب ولادت ہوئی نا، تو میں نے اس سے کہا، میں نے کہا یار اس بڑھاپے میں یہ اتنے بچے 22واں 23واں بچہ پالیں گے؟ کہتے ہیں نہیں، ابا کا کام تو مارکیٹ میں ہر سال بچہ لانا ہے، پالنا کس کے ذمہ داری ہے؟ ہماری ہے. ابا تو لائے جا رہے ہیں، ہم سنبھال رہے ہیں. کہہ رہے اپنی بیوی بچوں کو بھی پال رہے ہیں، ابا کے بچوں کو بھی ہم سنبھال رہے ہیں. میں نے کہا کوئی بات نہیں، اسی کلچر کو پروموٹ کرو، کل تم بھی دادا بنو گے اور تمہارے بچے تمہارے بچوں کو تمہارے بچے پالیں گے. تو انہی مولوی صاحب کے اپنے 24 بچے تھے. میں نے ان سے ایک دن مذاق میں پوچھا، میں نے کہا مولانا صاحب آپ کرتے کیا ہیں اس کے علاوہ؟ پہلے تو وہ سمجھے نہیں. میں نے کہا آپ کرتے کیا ہیں اس کے علاوہ؟ پہلے وہ سمجھے نہیں، پھر ایک دم ہنسنے لگے. کہتے ہیں اس کے علاوہ میں پڑھاتا ہوں اور وغیرہ وغیرہ. ایک آدمی سے کسی نے پوچھا نا تمہارے والد صاحب کیا کرتے ہیں؟ اس نے کہا ہم لوگ 28 بہن بھائی ہیں. تو کہتا ہے یار میں تم سے پوچھ رہا ہوں تمہارے والد صاحب کیا کرتے ہیں، تم کہہ رہے ہو ہم 28 بہن بھائی ہیں. کہتے یہ کام نہیں ہے کیا؟ یہ بھی تو کام. تو دیکھو یہ جو ترقی ہے، اس گاؤں میں میں رہا، خود اگاتے ہیں خود کھاتے ہیں، ان کی صحتیں اتنی اچھی، 80 سال 90 سال 100 سال ہر آدمی نکال لیتا ہے. ان کے بچے بھی ہو رہے ہیں، ان کے نکاح بھی ہو رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو سائنسی علوم کا بھوت ہم نے سر پہ سوار کیا ہوا ہے نا، ضرورت اہمیت کا انکار نہیں ہے، لیکن یہ جو بھوت سوار کیا ہوا ہے یہ اتنا ہے نہیں جتنا انسانیت نے بنا لیا ہے. اس کے بغیر بھی لوگ جیتے تھے. تو آپ کو اللہ نے جو علم دیا ہے وہ سب سے مبارک، سب سے مقدس علم ہے، لیکن اس علم کے کچھ آداب ہیں. یہ حلال و حرام کا علم ہے، جائز ناجائز کا علم ہے. دیکھو اسلام کی خوبی پتہ ہے کیا ہے؟ آپ کو دوسرے مذہبوں میں مذہبی اسکالرز تو ملیں گے، روحانی پیشوا تو ملیں گے، یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے یہ بتانے والے نہیں ملیں گے. ہندوؤں میں آپ جاؤ، ہندوؤں کے پنڈتوں میں آپ کو روحانی پیشوا ملیں گے، جن چڑیل بھوت بھگانے والے، اور یہ والا بھگوان جاؤ ادھر یہ کرو تو یہ کام ہو جائے گا، اس والے بھگوان کے پاس جاؤ وہ تھوڑا سا مناسب ریٹ پہ، اچھے ریٹ ہیں اس کے، ادھر جاؤ تو یہ حاجت پوری ہو جائے گی، ادھر جاؤ تو یہ حاجت پوری ہو جائے گی. قانون بتانے والے کہ خدا کن چیزوں سے خوش ہوتا ہے، کن چیزوں سے ناراض ہوتا ہے، یہ 2-4 قوانین کے علاوہ ان کے پاس کچھ ہے نہیں. عیسائیت کے پاس جاؤ گے آپ، مسیحیت کے پاس جاؤ گے. میرا ایک مناظرہ ہوا، بحث ہوئی، ایک پادری تھا بہت بڑا پادری، انٹرنیٹ پہ میری اس سے بحث ہوئی. میں نے اس کو نہیں بتایا کہ میں مسلم ہوں، نہ اس نے پوچھا. میں کہ ایسے ان نون نیوٹرل پرسن بن کے میں نے اس سے سوال جواب شروع کیے. میں نے کہا مجھے ایک بات بتاؤ،
کہ اگر کوئی شخص عیسائی مذہب قبول کرتا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ اس کو بہت قربانی دینی پڑے گی، خاندان دشمن ہو جائے گا. تو عیسائیت میں اٹریکشن کی ایسی کون سی چیز ہے جسے دیکھ کے کوئی شخص یہ قربانی دے، خاندان کو چھوڑ دے؟ تو اس نے کہا عیسائی مذہب بہت زبردست مذہب ہے، اس میں ہے کہ سچ بولو جھوٹ نہ بولو. میں نے کہا یہ تو ہندو بھی کہتے ہیں سچ بولو جھوٹ نہ بولو، یہودی بھی کہتے ہیں سچ بولو، اس کے لیے عیسائی ہونے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ انہوں نے کہا نہیں، عیسائی مذہب میں یہ ہے کہ وفا کرو بے وفائی نہ کرو. میں نے کہا یہ تو بھائی ساری دنیا کہتی ہے، ہمارے جو صدر صاحب بھی یہی کہتے ہیں کہ سچ بولو، وفا کرو، بے وفائی بولو نہ کرو. اس میں تو گورنمنٹ نے کوئی پابندی نہیں لگائی ہے، یہ کہنے پر کوئی بھی بول سکتا ہے. اب وہ بیچارہ بوکھلا گیا، کافی دیر ادھر ادھر کہتا ہے کہ اور کیا. میں نے کہا بھائی جب خدائی قانون ہے نا، مذہب نام ہے خدائی قانون کا، تو تمہارے پاس قانون کیا ہے، لا کیا ہے جس کو ہم دوسرے قوانین کے مقابلے میں پرکھیں اور ہم یہ کہیں کہ یہ قانون سپیریئر ہے، زندگی گزارنے کا یہ طریقہ سپیریئر ہے، باقی سارے طریقے غلط ہیں. تو تمہارے پاس وہ طریقہ کیا ہے؟ اس کی پھر بھی سمجھ نہ آئے. میں نے کہا مجھے صرف اتنا بتا دو کہ تمہارے ہاں جب کسی شخص کی وفات ہو جاتی ہے تو تمہارا قانون کیا کہتا ہے؟ بیٹی کو وراثت ملے گی یا نہیں ملے گی؟ ملے گی تو کتنی ملے گی؟ بیوی کو وراثت ملے گی یا نہیں ملے گی؟ ملے گی تو کتنی ملے گی؟ تمہارے ماں باپ کو وراثت ملے گی یا نہیں ملے گی؟ ملے گی تو کتنی ملے گی؟ صرف یہ بتا دو. بتا سکتا ہے کوئی عیسائی؟ کخ بھی نہیں ہے، کیونکہ ان کے یہاں مفتی مارکیٹ میں کیا ہیں؟ شارٹ. مفتی نہیں ہوتے، پادری ہوتے ہیں، روحانی پیشوا ہوتے ہیں، مفتی نہیں ہوتے ان کے یہاں. کہتا ہے وہ آسٹریلیا کا تھا تو کہتا ہے آسٹریلیا میں یہ. میں نے کہا آسٹریلیا کا قانون تو آسٹریلیا ہے نا، وہ تو انسانوں کا قانون ہے، مذہبی تو نہیں ہوا نا. اس کے لیے تو آسٹریلیا کی نیشنلٹی ملے گی، اس قانون کو فالو کرے گا وہ. لیکن مذہب کیا کہتا ہے؟ کچھ بھی نہیں کہتا مذہب. میں نے کہا اچھا یہ بات بتاؤ، میاں بیوی میں نکاح ہو گیا، علیحدگی کیسے ہوگی؟ عیسائیت کیا کہتی ہے؟ کچھ ہے ہی نہیں. ہمارے یہاں تو پورا ہے نا، الطلاق مرتان فامساک بمعروف. خلا کا کیا طریقہ ہے؟ تنسیخ نکاح کیا ہے؟ طلاق کا شرعی طریقہ کیا ہے؟ بدعی طلاق کون سی ہے؟ پورا ہدایہ میں پڑھا ہوگا آپ لوگوں نے. میں نے کہا ہمارے یہاں میں نے اس کو یہ نہیں پڑھا ہمارے یہاں، وہ سمجھ جاتا مسلمان ہے تو پھر وہ نہیں صحیح جواب دیتا. تو وہ کہنے لگا کہ میں نے کہا علیحدگی کا کیا طریقہ ہے عیسائیت میں؟ پھر میں نے کہا مجھے امریکہ اور آسٹریلیا کا قانون نہیں بتانا، عیسائیت میں کیا طریقہ ہے میاں بیوی میں علیحدگی کا. وہ بیچارہ پریشان کہتا ہے کہ عیسائیت یہ کہتی ہے علیحدگی ہونی نہیں ہے بس. ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ آپ بزرگ ہیں، آپ کو سدا صاحب کے مسائل آتے ہیں؟ کہتے ہیں نہیں. تو کیوں؟ کہتے ہیں میں نماز میں غلطی کرتا ہی نہیں. حضرت آپ اتنے بڑے بزرگ ہیں، آپ کو زکوٰۃ کے مسائل آتے ہیں؟ کہتے ہیں ہم پیسہ رکھتے ہی نہیں ہے زکوٰۃ واجب. آپ کو بیوی کے حقوق پتہ ہیں؟ کہہ رہے ہیں شادی نہیں کرنی ہم نے، تو کیا کرنا ہے وہ. تو ایک طریقہ تو یہ ہے، لیکن کب تک چلے گا بھائی یہ؟ کیا خیال ہے؟ ایسا ہو گیا نہانا غسل کا طریقہ آتا ہے، ہم میلے ہی نہیں ہوتے، میلے ہی نہیں ہوتے، تو کب تک چلے گا بھائی یہ؟ تو وہ اس کا بھی یہی جواب کا طریقہ تھا کہ عیسائیت میں یہ ہے کہ محبت سے رہو، علیحدگی ہو ہی نہیں. میں نے کہا بے بھائی مجھے یہ بتا، محبت سے تو رہنا چاہیے، سب مسلمانوں کو محبت سے رہنا چاہیے، لیکن آپ کو پتہ ہے اگر نہیں رہ رہے ہوں پھر کیا کریں گے؟ کہہ رہے نہیں، عیسائیت کہتی اگر تم جوڑ کے رکھنا چاہو گے تو جوڑ پیدا ہوگا. میں نے کہا وہ چاہ رہا ہے وہ نہیں چاہ رہی، یا وہ چاہ رہی ہے یہ نہیں چاہ رہا، پھر کیا ہوگا؟ کہہ رہے نہیں محبت سے رہنا چاہیں گے تو ہو جائے گا. میں نے کہا اچھا مجھے یہ بتا بھائی، میں انگلش میں بات ہو رہی تھی، میرے ساتھ ٹرانسلیٹر بیٹھا ہوا تھا. میں نے کہا مجھے یہ بتا، تیری بیٹی کا نکاح ہو گیا، بعد میں پتا چلا چرسی ہے، ہیروئنچی ہے، اب کیسے جان چھڑائے گا؟ اس سے مارتا ہے، ہیروئن پی کے بے تحاشا مارتا ہے، پیٹتا ہے، خطرہ ہے کہ جان سے نہ مار دے، اب جان کیسے چھڑائے گا اس سے؟ کہہ رہے میں اپنی بیٹی کو کہوں گا کہ وہ محبت سے اس کو سمجھائے. میں نے کہا کسی کا باپ بھی محبت سے چرس نہیں چھڑوا سکتا. آج تک میں نے کوئی ایسا چرسی نہیں دیکھا محبت سے آپ نے اس سے
चर्च छुड़वा लियो, होंगे कोई लाखों में एक। अब वो बेचारा जब बौखला गया ना बहुत ज्यादा, अंग्रेजों में एक अच्छी बात ये होती है कि वो गलती मानते हैं अपनी। एक मैंने उनमें ये चीज देखी, बहस बराए बहस नहीं करते। आखिर में आ गया ना तो मैंने कहा यार देखो, जिस मजहब में तालीमात ही नहीं है तो उस मजहब के बारे में ये फैसला करना कि इसकी तालीमात दुरुस्त हैं या गलत हैं, ये तो बात की चीज है ना। तालीमात ही सिरे से नहीं है कि हम उसको दूसरे मजहब से कंपेयर करें, मुकाबला करें कि ये वाला मजहब ज्यादा अच्छा है या ये वाला मजहब ज्यादा अच्छा है, जब तालीमात ही नहीं है। मैं इसकी आसान मिसाल देता हूं। आपके पास 2-3 सफीर आए मुख्तलिफ, अमेरिका से 3 सफीर आ गए आपके पास। अब आपको पता नहीं चल रहा है ये वाला ओरिजिनल है, ये वाला ओरिजिनल है, तीनों का लिबास, गेटअप सब एक जैसा। एक सफीर की जेब से खाली पर्चा निकला, उस पर कोई पैगाम ही नहीं लिखा हुआ था। वो कह रहा मुझे अमेरिका ने भेजा। भाई किस सिलसिले में भेजा है? पर्चा पकड़ा दिया उसने, आपने देखा कुछ लिखा हुआ ही नहीं है कुछ इसमें, खाली पर्चा दे के। उस जमाने की बात है जब पर्चों में सिफारती पैगामात आया करते थे, तो कुछ है ही नहीं पर्चा। दूसरे की पैंट से आपने निकाला तो कीड़े मकोड़े बने में उसमें। कहो यार ये क्या लिखा हुआ है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। तीसरे से निकाला तो बाकायदा प्रॉपर स्टैंप के साथ एक मजमून है, अमेरिका ने कुछ धमकियां दी हुई हैं, कुछ वादे किए हुए हैं, वगैरह वगैरह, बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं कि तो वो लग रहा है कि ये किसका पैगाम है, ये अमेरिका का ही हो सकता है। तो अब और आपको ये पता है इन तीनों में से एक, या तो दोनों की पतलूनों से पर्चे निकलते तो फिर आप कहते यार ये वाला अमेरिका का पैगाम है या ये वाला पैगाम है, तो आप कंफ्यूजन में आ जाते हैं ना। क्या ख्याल है, आप मुश्किल में फंस जाते हैं कि पता नहीं ये पैगाम सही है या ये पैगाम सही है, ये वाली स्टैंप ओरिजिनल है या ये वाली स्टैंप ओरिजिनल है। लेकिन हुआ ये कि दोनों की पतलून से कमबख्तों से कुछ निकला ही नहीं। एक की पतलून से सिगरेट के डब्बे निकले, दूसरे की पतलून से कुछ कीड़े मकोड़े निकले, ऐसे बनाया हुआ, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा क्या लिखा हुआ है। याद रखो अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के सिवा किसी तालीमात को बाकी छोड़ा ही नहीं है, ताकि ये बहस ही खत्म हो जाए कि पैगंबर की तालीमात ज्यादा सही है या दूसरे मजहब की तालीमात। दूसरे मजहब के पास सिरे से तालीमात है ही नहीं। तो अल्लाह ने ये आजमाइश बंदों से उठा ली है कि अब हम ये फैसला करें ये वाली तालीमात पैगंबर की हैं या ये वाली। अल्लाह ने कहा तालीमात यही है, इसके अलावा कहीं कुछ मिलेगा ही नहीं तुम्हें। तो ये बहस अल्लाह ने क्या कर दी, बोलो, खत्म। इस्लाम के अलावा किसी मजहब के पास तालीमात ही नहीं है, कानून ही नहीं है। जब कानून है ही नहीं तो ये बहस करने का फायदा ही नहीं है कि इस्लामी कानून अच्छा है या दूसरा कानून है। भाई दूसरा कानून आएगा तो हम बहस करेंगे ये वाला सही है या ये वाला सही है। ना ईसाइयत के पास तालीमात, ना हिंदुओं के पास। और अगर किसी के पास से पर्चा निकला भी है तो उसके पास तालीमात क्या है? हिंदुओं के पास से जो पर्चा निकला वो कहते हैं हम जो हमारा जो मजहब है वो है असल भगवान का। तो उस तालीमात क्या निकली? अपने हाथ से पत्थरों से बुतों को बनाओ और उनको भगवान मान के इबादत करो। ये खुदाई तालीमात हो सकती हैं? है भाई, गाय के पेशाब को मुकद्दस मानो, गाय दूध देती है। तो ये तालीमात, जैसे अमेरिका ने कोई पैगाम भेजा, मैसेज, सफीर आया और कहा मैं अमेरिका की तरफ से सफीर हूं, उसके पास से पैगाम क्या निकला, वो लाइन टूटी हुई है, गटर लाइन बह रही है, उसको ठीक करवा लो। आप फौरन बोलोगे यार इतनी बड़ी स्टेट इस तरह का मैसेज हुकूमत पाकिस्तान को भेज सकती है क्या? मुझे लग रहा है आप थक गए हो। भाई हुकूमत पाकिस्तान को अमेरिका ने पैगाम भेजा कि फलां से कहो अपना सर मुंडवा ले, उसके सर में जूएं पड़ गई हैं। और मदरसा हसनैन का बिजली का बिल अदा नहीं हुआ है, उनके मोहतमीम से कहो कि टाइम पे बिजली का बिल पे कर दें। तो पैगाम का जो मजमून है उसे देख के लग जाएगा कि ये अमेरिका जैसी गवर्नमेंट का पैगाम हो ही नहीं सकता। तो कुछ मजहब ऐसे हैं उनके पास से जब तालीमात निकली, कुछ मजहब के पास से तो खाली कागज निकले हैं, कुछ निकला ही नहीं है।
کچھ مذاہب ایسے ہیں جن کے پاس سے جب تعلیمات نکلیں تو دیکھ کے پتہ چل گیا یہ خدائی تعلیمات کسی صورت میں نہیں ہو سکتی. تو میرے بھائی اسلام ہی ہے جس کے پاس تعلیمات ہیں. تو اگر مذہب دنیا میں کوئی ٹھیک ہے تو وہ صرف اور صرف کون سا مذہب ہے؟ وہ اسلام ہے. اور وہ ٹھیک اس لیے ہے کہ اس کے مقابلے میں جتنی دعوتیں ہیں وہ انسان کی عقل کی بنائی ہوئی ہیں. تو انسانی عقل کسی چیز کے اچھے یا برا ہونے کا یقینی فیصلہ کر ہی نہیں سکتی کیونکہ یہ عقل کا ٹاپک ہے ہی نہیں. تو وہ علم جو اللہ نے آسمان سے اتارا ہے انسانوں کی ہدایت کے لیے، انسان کو انسان بنانے کے لیے، وہ صرف اور صرف اور صرف اور صرف کس کے پاس ہے؟ اسلام کے پاس ہے، اور آپ کے پاس ہے، آپ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے. تو اتنی بڑی فضیلت کے بعد کوئی احساس کمتری یا یہ کہ میں ڈاکٹر بن جاتا، میں یہ کر لیتا، کاش میری قسمت میں ہوتا، میں خریدتا ایک کھوتا، کبھی تو سوار ہوتا کبھی میں سوار ہوتا. طلبہ یہی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. تو سب سے بڑا علم اللہ کس کو دے رہا ہے؟ آپ کو دے رہا ہے. ایک دوسری اور آخری بات، یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، بھائی یہ تو بہت سارے لوگ یہ دین کا علم حاصل کر رہے ہیں، اس میں بھی تو بہت سارے ہیں نا، کیا خیال ہے؟ ہری پگڑی، نیلی پگڑی، کالی پگڑی، سفید پگڑی، ٹانگیں چوڑی، ٹانگیں پتلی، زور سے آمین، آہستہ آمین، اور کچھ بالکل آزاد خیال لوگ ہیں، وہ سب جائز. تو ہر طرح کے اسکالر مارکیٹ میں آ رہے ہیں، پتھر اٹھاؤ مذہبی اسکالر نکلے گا، مفتی نکلے گا، مسائل بتانے والا نکلے گا، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے. طلاق پر اتنا اختلاف ہے، طلاق کے مسائل پر، کوئی کہہ رہا 3 ایک ہوتی ہے، کوئی کہہ رہا 1 بھی نہیں ہوتی، کوئی کہہ رہا یہ ہے ہی نہیں، کورٹ کا کام ہے ڈیورس دینا. اب تو یہ بھی چل گیا ہے، یہ عوام کا، شوہر کا کام ہی نہیں ہے. تو عدالتی خلا پہ دیکھ لو، ہر جگہ آپ کو مذہب کا لیبل لگا کے اس کو مشرف با اسلام کرنے والے لوگ، ہر الٹے کام کو مشرف با اسلام.